السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ٹینسز کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا اور سمپل یا انڈیفینٹ ٹینس کی پریزنٹ اور پاسٹ فارمز کو سکھایا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 9 کے کورس کے اندر موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال سمپل یا انڈیفینٹ ٹینس کی پریزنٹ اور پاسٹ فارمز کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں سمپل پریزنٹ ٹینس کی فارمیشن کے متعلق. سمپل پریزنٹ ٹینس سے متعلق ہم نے تمام اصولوں کو سمجھ لیا ہے. اب ہم اس ٹیبل کی مدد سے کچھ جملوں کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں. اس ٹیبل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے کالم میں موجود ہیں افرمیٹیو جملے یعنی ایسے جملے جن میں کسی بات کا اقرار کیا جا رہا ہے. دوسرے کالم میں موجود ہیں انٹروگیٹو قسم کے جملے یعنی یہ تمام سوال ہیں. اور تیسرا کالم ہے نیگیٹو جملوں سے متعلق یعنی جن میں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں افرمیٹیو طرز کے جملوں کو. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. I think یعنی میں سوچتا ہوں. You think یعنی تم سوچتے ہو یا پھر تم سب سوچتے ہو. He thinks یعنی وہ سوچتا ہے. She thinks یعنی وہ سوچتی ہے. It thinks یہ کسی بے جان چیز یا جانور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. We think یعنی ہم سوچتے ہیں. They think یعنی وہ سوچتے ہیں. تو جیسے کہ ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں کہ افرمیٹیو جملوں کے اندر ورب کی بیسک فارم کا استعمال ہوتا ہے سوائے تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ. جیسے کہ لفظ ہی شی اور اٹ یہ ہیں تھرڈ پرسن سنگولر اور ان کے ساتھ ورب کی بیسک فارم کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے لیٹر ایس کا. اب پڑھتے ہیں انٹروگیٹو طرز کے جملوں کو. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. ڈو آئی تھنک یعنی کیا میں سوچتا ہوں. ڈو یو تھنک یعنی کیا تم سوچتے ہو یا کیا تم سب سوچتے ہو. ڈز ہی تھنک کیا وہ سوچتا ہے. ڈز شی تھنک کیا وہ سوچتی ہے. ڈز اٹ تھنک اس طرز کے جملے کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بے جان چیز یا جانور کے لیے. اور چونکہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو اس کا ترجمہ بھی وہ کے لفظ سے ہوگا کیا وہ سوچتا ہے. اس کے بعد ہے ڈو وی تھنک کیا ہم سوچتے ہیں. ڈو دے تھنک یعنی کیا وہ سوچتے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام جملوں میں لفظ ڈو کا استعمال کیا گیا ہے سوائے تھرڈ پرسن سنگولر کے. ان جملوں کے اندر یعنی جہاں تھرڈ پرسن سنگولر کا استعمال کیا گیا ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو کی جگہ کس کا استعمال کیا جا رہا ہے لفظ ڈز کا. ڈز ہی تھنک, ڈز شی تھنک اور ڈز اٹ تھنک. لیکن ایک اور اہم بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام ہی جملوں کے اندر یہاں تک کہ تھرڈ پرسن سنگولر والے جملوں کے اندر بھی ورب کی بیسک فارم کا استعمال کیا گیا ہے یعنی اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹروگیٹو جملہ بنانے کے لیے ڈو یا ڈز کے لفظ کا استعمال جملے کے شروع میں کیا گیا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان کا استعمال بھی کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں نیگیٹو طرز کے جملوں کو اور انہیں مل کر پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. I do not think یعنی میں نہیں سوچتا. You do not think یعنی تم نہیں سوچتے یا تم لوگ نہیں سوچتے.
He does not think یعنی وہ نہیں سوچتا. She does not think یعنی وہ نہیں سوچتی. It does not think. یہاں بھی وہ کے لفظ کا استعمال کیا جائے گا. وہ نہیں سوچتا اور یہ کسی بے جان چیز یا جانور کے لیے کہا جاتا ہے. We do not think یعنی ہم نہیں سوچتے. They do not think یعنی وہ نہیں سوچتے. تو ان جملوں میں بھی انٹروگیٹو جملوں کی طرح تمام ہی جملوں میں یعنی تھرڈ پرسن سنگولر والے جملوں میں بھی ورب کی بیسک فارم کا ہی استعمال کیا گیا ہے اور آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا. تھرڈ پرسن سنگولر والے جملوں میں جملے کے درمیان میں ڈز ناٹ کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے جیسے کہ ہی ڈز ناٹ تھنک, شی ڈز ناٹ تھنک اور اٹ ڈز ناٹ تھنک. اس کے علاوہ باقی کے تمام جملوں میں ڈو ناٹ کا ہی استعمال کیا گیا ہے. اور ان جملوں کے اندر کس ٹینس کا استعمال کیا گیا ہے؟ سمپل پریزنٹ ٹینس کا, جسے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے. تو اب آپ سمپل پریزنٹ ٹینس کی فارمیشن کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق جاری رکھیے. اس ویڈیو میں ہم سمپل پاسٹ ٹینس میں جملوں کی مختلف اقسام کو پڑھنے کی مشق کریں گے. تو چلیے سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں پہلے کالم میں دیے گئے تمام جملوں کو. یہ جملے افرمیٹو طرز کے جملے ہیں. افرمیٹو سے مراد ہے ایسے جملے جن میں کسی بات کا اقرار کیا جا رہا ہو, یعنی کہ اس ٹینس کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ ایسا ہوا تھا. تو شروع کرتے ہیں. پہلا جملہ ہے I worked یعنی میں نے کام کیا تھا. اگلا جملہ you worked یعنی تم نے کام کیا تھا یا تم سب نے کام کیا تھا. اس کے بعد ہے he, she اور it کے الفاظ. انہیں ایک ایک کر کے پڑھیں گے. he worked یعنی اس نے کام کیا تھا. she worked اس نے کام کیا تھا. اور it worked اس کا مطلب بھی ہوگا اس نے کام کیا تھا. he کا لفظ جو ہے یہ کسی لڑکے یا آدمی کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جبکہ she کا لفظ کسی خاتون یا لڑکی کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور it کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنے کے لیے. اور یہ تینوں ہی کہلائے جاتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر, یعنی کوئی واحد شخص یا چیز جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو اور آپ اس کے متعلق کچھ بتا رہے ہوں. اب اگلا جملہ we worked یعنی ہم نے کام کیا تھا. they worked یعنی انہوں نے کام کیا تھا. تو ان تمام افرمیٹو طرز کے جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایک سبجیکٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے. اور چونکہ یہ ایک ریگولر ورب ہے تو اس کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا دینے سے اس کی پاسٹ فارم بن جاتی ہے. لیکن اگر یہاں کسی ارریگولر ورب کا استعمال کیا گیا ہوتا تو اس کی پاسٹ فارم کی سپیلنگ بالکل الگ ہی ہوتے. مثال کے طور پہ ایٹ کی پاسٹ فارم ہوتی ہے ایٹ. تو اس طرح سے یہ جملہ اگر سمپل پاسٹ ٹینس میں ادا کیا جائے اور یہ ایک افرمیٹو جملہ ہو تو وہ ہوگا I ate یعنی میں نے کھایا تھا. اسی طرح سے اور بھی بہت سے ارریگولر وربس ہوتے ہیں جیسے کہ رن سے رین بن جائے گا, اسی طرح سے سنگ سے سینگ اور رائٹ سے روٹ. تو اس طرح سے ارریگولر وربس جو ہیں وہ اس ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کرتے اور ان کے سپیلنگ کو زبانی یاد کر کے ہی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں نیگیٹو طرز کے جملوں کو. نیگیٹو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ جس میں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہو, یعنی اس ٹینس کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ ایسا نہیں کیا گیا تھا. تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا جملہ I did not work یا پھر I didn't work یعنی میں نے کام نہیں کیا تھا. تو didn't کانٹریکشن ہے did not کے الفاظ کی. عام بول چال میں زیادہ تر کانٹریکشنز کا ہی استعمال کیا جاتا ہے, لہٰذا انہیں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. did not کی کانٹریکشن بنانے کے لیے did اور not کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور لیٹر O کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے ایک اپاسٹرفی کا. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ You didn't work یعنی تم نے کام نہیں کیا تھا یا پھر تم سب نے کام نہیں کیا تھا. اس کے بعد ہیں تھرڈ پرسن سنگولر, انہیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. He didn't work یعنی اس نے کام نہیں کیا تھا. She didn't work اس نے کام نہیں کیا تھا. اور it didn't work اس کا مطلب بھی یہی ہوگا اس نے کام نہیں کیا تھا.
اور اسے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کا استعمال کس کے لیے کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ. We didn't work یعنی ہم نے کام نہیں کیا تھا. They didn't work یعنی انہوں نے کام نہیں کیا تھا. تو اب ان نیگیٹو جملوں کے اندر دو اہم باتیں نوٹ کرنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان جملوں کے اندر ورب کے بعد استعمال کیا جا رہا ہے لفظ ڈڈ اور ناٹ کا. معاف کیجیے گا, ان جملوں کے اندر سبجیکٹ کے بعد استعمال کیا جا رہا ہے الفاظ ڈڈ اور ناٹ کا. اس کے علاوہ دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ افرمیٹو جملوں کے اندر ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا گیا تھا, جبکہ یہاں استعمال کیا گیا ہے ورب کی بیسک فارم کا. اور جیسے کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی کسی جملے میں لفظ ڈڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس لفظ ڈڈ کے بعد میں آنے والا ورب جو ہے اسے اس کی بیسک فارم میں استعمال کرتے ہیں. افرمیٹو اور نیگیٹو دونوں طرز کے جملوں کے آخر میں فل سٹاپ یا ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر بات کو سادہ انداز میں کیا جا رہا ہو تو پھر فل سٹاپ استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی جا رہی ہو یعنی زور دے کر کچھ کہا جا رہا ہو تو پھر استعمال کیا جاتا ہے ایکسکلیمیشن مارک کا. چلیے اب مل کر دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کے جملوں کو. انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے. پہلا جملہ Did I work یعنی کیا میں نے کام کیا تھا. اب اگلا جملہ Did you work یعنی کیا تم نے کام کیا تھا یا کیا تم سب نے کام کیا تھا. اب آگے دیکھتے ہیں اگلا جملہ Did he work یعنی کیا اس نے کام کیا تھا. Did she work کیا اس نے کام کیا تھا. اور Did it work کیا اس نے کام کیا تھا. اس کے متعلق ہم پہلے ہی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ Did we work یعنی کیا ہم نے کام کیا تھا. Did they work یعنی کیا انہوں نے کام کیا تھا. تو یہ تھے انٹراگیٹو طرز کے جملے. ان میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں سے مختلف ہے کہ ان جملوں کے اندر سب سے پہلے لفظ ڈڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انٹراگیٹو طرز کے جملوں میں چونکہ لفظ ڈڈ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے لہٰذا ان کے بعد لفظ ڈڈ کے بعد آنے والا ورب استعمال کیا جاتا ہے اپنی بیسک فارم کے اندر. جیسے کہ یہاں لفظ ورک جو ہے یہ ورب کی بیسک فارم ہے. اب اسی طرح سے انٹراگیٹو جملوں سے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے بھی بنائے جا سکتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے لفظ ڈڈ کے بعد اضافہ کیا جائے گا ناٹ کا, اور ڈڈ ناٹ سے کانٹریکشن بن جائے گی ڈڈنٹ. تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا Didn't I work یعنی کیا میں نے کام نہیں کیا تھا. اگلا جملہ Didn't you work یعنی کیا تم نے کام نہیں کیا تھا یا کیا تم سب نے کام نہیں کیا تھا. اور اسی طرح سے یہ باقی کے جملے بھی ہیں. ان جملوں کے اندر لفظ ناٹ کے استعمال کی وجہ سے انہیں نیگیٹو کہا جاتا ہے, اور چونکہ یہ سوالیہ جملے ہیں تو اس لیے انہیں انٹراگیٹو بھی کہا جاتا ہے, اور اس طرح سے بن جاتا ہے نیگیٹو انٹراگیٹو جملہ. چلیے اب ہم مل کر سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر کچھ irregular verbs کا استعمال دیکھتے ہیں, اور یہ وہ irregular verbs ہیں جو کہ موسٹ کامن ہیں یعنی جن کا استعمال عام طور سے کیا جاتا ہے. تو پہلا irregular verb جو کہ موسٹ کامن بھی ہے یعنی انگریزی بول چال کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس کی افرمیٹو انٹراگیٹو اور نیگیٹو فارمز کو دیکھتے ہیں. یہ تمام جملے جو ہیں یہ سمپل پاسٹ فارم کے اندر ہیں یعنی انہیں سمپل پاسٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو جملے کو یعنی جس میں ایک بات کا اقرار کیا جا رہا ہے. He went to a shop last night یعنی وہ کل رات ایک دکان پر گیا تھا. تو اب یہاں اس جملے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ افرمیٹو جملے میں ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے. تو گو کی پاسٹ فارم یہاں ہے went یعنی یہاں ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کیا جا سکتا, اور گو کی پاسٹ فارم کا بالکل ہی مختلف سپیلنگ ہے. اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ انٹراگیٹو اور نیگیٹو جملوں کے اندر لفظ ڈڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے بعد آنے والے ورب کو بیسک فارم میں استعمال کرتے ہیں. لہٰذا ان دو اقسام کے جملوں کے اندر لفظ گو کی بیسک فارم یعنی گو ہی استعمال کی جائے گی. تو چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں اس انٹراگیٹو جملے کو یعنی جو ایک سوالیہ جملہ ہے. Did he go to a shop last night یعنی کیا وہ کل رات ایک دکان پر گیا تھا. آپ پڑھتے ہیں ایک نیگیٹو جملہ یعنی جس میں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہے.
He didn't go to a shop last night. یعنی وہ کل رات ایک دکان میں نہیں گیا تھا. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں ہی اقسام کے جملوں میں الفاظ کی ترتیب بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ ہم اس سے پہلے ریگولر وربس کے ساتھ سیکھ چکے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ irregular ورب کی پاسٹ فارم کی اسپیلنگ جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر ایک اور irregular ورب کا استعمال، اور یہ ہے ورب give، اور یہ ہے اس کی بیسک فارم. اس کا استعمال بھی عام طور سے پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایک افرمیٹو جملہ جو کہ سمپل پاسٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے ورب گیو کی مدد سے، لیکن اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے گیو کی پاسٹ فارم کو جو کہ ہے گیو. تو اس طرح سے یہ جملہ ہے وی گیو ہر اے ڈال، یعنی ہم نے اسے ایک گڑیا دی. معاف کیجیے گا، وی گیو ہر اے ڈال یعنی ہم نے اسے ایک گڑیا دی تھی. تو جیسے کہ سمپل پاسٹ ٹینس میں تمام افرمیٹو جملوں میں سبجیکٹ کے بعد ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہاں بھی اسی رول کو فالو کیا گیا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جیسے کہ ریگولر وربس کے آخر میں ای ڈی لگانے سے پاسٹ فارم بنائی جاتی ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک irregular ورب کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے اپنے الگ ہی اسپیلنگ ہے، یعنی اس کی اسپیلنگ بالکل مختلف ہیں اور وہ ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کر رہے، تو لہٰذا انہیں زبانی یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کا جملہ. وی ڈنٹ گیو ہر اے ڈال یعنی ہم نے اسے ایک گڑیا نہیں دی تھی. اب ہے نیگیٹو جملہ ڈڈ وی گیو، معاف کیجیے گا یہ دوسرا جملہ جو ہے یہ نیگیٹو طرز کا ہے، اسے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. وی ڈنٹ گیو ہر اے ڈال یعنی ہم نے اسے گڑیا نہیں دی تھی. اور اب آخر میں ہے انٹراگیٹو طرز کا جملہ یعنی ایک سوالیہ جملہ. ڈڈ وی گیو ہر اے ڈال یعنی کیا ہم نے اسے ایک گڑیا دی تھی. تو ان آخر کے دو جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ ڈڈ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ورب ٹو ڈو کی پاسٹ فارم ہے. تو اس کے بعد ان دونوں ہی جملوں کے اندر ورب کی کون سی فارم کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس کی بیسک فارم کا. جیسے کہ لفظ گیو کی بیسک فارم گیو ہی ہے، تو ان دونوں ہی جملوں میں ہم نے پاسٹ ٹینس کے اندر ورب کی بیسک فارم کا اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ ان دونوں ہی جملوں میں لفظ ڈڈ کا استعمال کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر ایک اور irregular ورب کا استعمال، اور یہ بھی بہت کامن ہے. یہ ورب ہے کم، اس کی پاسٹ فارم ہے came اور اس کی بیسک فارم جو ہے وہ بھی کم ہی ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو جملہ. they came to meet us یعنی وہ ہمیں ملنے آئے تھے. تو جیسے کہ افرمیٹو جملوں کے اندر سمپل پاسٹ ٹینس میں ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں استعمال کیا گیا ہے لفظ came کا. اب آگے دیکھتے ہیں اگلا جملہ، یہ ہے نیگیٹو جملہ. they didn't come to meet us یعنی وہ ہمیں ملنے نہیں آئے تھے. اب یہاں اس جملے میں چونکہ لفظ ڈڈ کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا اس کے بعد آنے والا ورب جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنی بیسک فارم میں استعمال کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو جملہ یعنی سوالیہ جملہ. ڈڈ دے کم ٹو میٹ اس یعنی کیا وہ ہمیں ملنے آئے تھے. تو اب یہاں اس جملے کے اندر بھی چونکہ لفظ ڈڈ کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا اس کے بعد آنے والا ورب جو ہے وہ اپنی بیسک فارم میں ہے. تو یہ تھی سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر irregular اور ریگولر وربس کے ساتھ جملوں کی مختلف اقسام. انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.